سماجی کاری 33 صحیح مسلم نمبر 6593 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور غیبت کا مفہوم بیان فرمایا۔ غیبت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کسی کی غیر موجودگی میں اس طرح تنقید کرے جو اسے ناگوار گزرے، حالانکہ یہ سچ ہے، جبکہ غیبت کے مترادف ہے سوائے اس کے کہ قول صحیح نہیں ہے۔ ان گناہوں میں بنیادی طور پر تقریر شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں دوسری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے ہاتھ کے اشارے کا استعمال۔ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور قرآن پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کی لاش کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 12 اور ایک دوسرے کی جاسوسی یا غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا گوشت کھائے؟ آپ اس سے نفرت کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ گناہ ان اکثر گناہوں سے بھی بدتر ہیں جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والے گناہ اس کی طرف سے معاف ہو جاتے ہیں اگر گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے یا بہتان لگانے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ ان کا شکار پہلے انہیں معاف نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن غیبت کرنے والے بہتان لگانے والے کی نیکیاں اس کے شکار کو بطور معاوضہ دے دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو انصاف کے قائم ہونے تک مقتول کے گناہ اس کے غیبت کرنے والے کو دیے جائیں گے۔ یہ غیبت کرنے والے بہتان لگانے والے کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب کوئی دوسرے شخص کو نقصان سے خبردار کر رہا ہو اور اس کی حفاظت کر رہا ہو، یا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف کسی تیسرے فریق کے ساتھ شکایت حل کر رہا ہو، جیسے کہ قانونی مقدمہ۔ سب سے پہلے ان کبیرہ گناہوں کے برے نتائج کا علم حاصل کر کے غیبت اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص کو صرف وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے جو وہ خوشی سے اس شخص کے سامنے کہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے جارحانہ انداز میں نہیں لیں گے۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں صرف اس صورت میں الفاظ ادا کرنے چاہیے جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کہنے میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ مطلب انہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح پر توجہ دیں، اور جب خلوص نیت سے کام کریں تو یہ اسے دوسروں کی غیبت اور غیبت سے روکے گا۔ غیبت کرنے والوں اور غیبت کرنے والوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مصیبتیں ڈالنے والے ہیں جو جلد بدیر ان کی غیبت کریں گے۔ انہیں نرمی سے دوسروں کو ان کبیرہ گناہوں سے خبردار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ جسمانی نقصان سے محفوظ رہیں۔ انہیں دوسروں کے بارے میں بولی جانے والی گپ شپ پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گپ شپ کی اکثریت تو مکمل طور پر جھوٹی ہوتی ہے، یہ بہت سے جھوٹ کے ساتھ مل جاتی۔ کسی کو دوسروں کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کا دفاع کریں۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 1931 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ دوسروں کے بارے میں جو گپ شپ سنتے ہیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اس سے ان کے رویے پر اثر انداز ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ایک مسلمان کو اس حقیقت سے کبھی بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں دوسروں کی غیبت اور غیبت کرنا معمول بن چکا ہے۔ دوسروں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی کے گناہوں کی شدت کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی دوسروں کے گناہوں کو جائز قرار دے سکتے۔ یہ ایک احمقانہ رویہ ہے جسے ایک دنیا دار جج بھی قبول نہیں کرے گا، پھر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے؟ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔